دجال کے بارے میں بہت ساری حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہمیں دجال کی لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دی گئی ہے، اور یہ حدیث ہمیں بار بار سنی بھی ہوگی کہ ایک دن بڑی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے ایک واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئی۔ ہم راستے میں تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخرکار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کر دیا۔ ہم بڑی کشتی کو چھوڑ کر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے کے پاس پہنچے۔ وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ اس سے ہم نے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے بولا مجھے چھوڑو، وہ ادھر ایک مندر ہے، ادھر جاؤ، وہاں پر تمہارا ایک شخص بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ ادھر ایک شخص کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھا، اور اس نے ہم سے 3 سوالات پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی پھل ہے؟ ہم نے کہا بہت زیادہ پھل ہے۔ اس نے کہا ادھر بہت جلد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا لیک گپتا دریا کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے پھر سے بتایا کہ یہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا اس نے ابھی تک؟ ہم نے کہا مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہوا۔ اس نے کہا واقعی وہ مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہوئے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں ہوں دجال، اور یہ کہہ کر میں بہت جلد اپنے قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ کی، یعنی یثرب۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا اے لوگ، یہ ہے یثرب، مدینہ۔ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال نہ شام کے سمندر اور نہ یمن کے سمندر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ ایز یو نو کہ ان کی کشتی مشرق کی طرف ایک جزیرہ میں رکی تھی۔ سو لیٹ سے فائنڈ آؤٹ۔ مدینہ کی ایسٹ میں مشہور عربک سی، اس میں 4 جزیرے ہیں۔ اس کو لکشدیپ، سکاٹرا آئی لینڈ انڈیا، المسیرا آئی لینڈ یمن، اور استولا ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا۔ یہ تو 2 جزیرے تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم مدینہ سے سیدھی ایک لائن کھینچے تو استولا آئی لینڈ سے گزرتے ہیں، اور جب جساسہ نے اس کو ایک ٹیمپل یعنی مندر کی طرف بھیجا تھا تو اس جزیرے پہ ٹیمپل مندر کی کوئی ریمینس تو ہونی چاہیے۔ انڈیا کی اس آئس لینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی استولا آئی لینڈ میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ مندر۔ یہ تو 1400 سال پرانی کہانی ہے۔ مندر تو 40-50 سال میں پہلے بنا ہوگا۔ یہ 2000 سال پرانا مندر ہے، اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا کا، جو ہندوؤں کے سب سے خطرناک اور خوفناک گاڈس دیوی، جو دیکھنے میں بہت خوفناک اور جس کے جسم پر بہت زیادہ بال۔ کچھ یاد آیا؟ جساسہ۔ ان صحابیوں نے جس عجیب مخلوق کے بارے میں بات کی تھی وہ بالکل اس ہندیوں کی اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے۔ اگر آج آپ استولا آئس لینڈ جائے، دجال آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہو یا نہیں یہ تو نہیں پتہ، لیکن یہ جو جساسہ ہے اس کو غور سے دیکھو۔ 1970 میں امریکن میوزک انڈسٹری میں سب سے بڑی برانڈ تھا دا رولنگ سٹون۔ اس کا یہ لوگو کالا ماتا یعنی ہندوؤں کے بھگوان سے انسپائر ہو کے بنا۔ یہ پچھلی صدی کی ایک مشہور لوگو ہے۔ دا رولنگ سٹون ون آف دا گریٹسٹ مانا جاتا ہے آل ٹائم۔
جیسا سا پوری دنیا کی میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شو کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کرو ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔